مالی مشکلات، رزق کی کمی، بے برکتی، رزق کی تنگی، یہ سب وہ مسائل، وہ پریشانیاں ہیں جو اکثر لوگ آج کل کے دور میں فیس کر رہے ہیں۔ ہم لوگ بہت سٹرگل کرتے ہیں مالی مشکلات سے نکلنے کے لیے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم شاید اپنی لا علمی میں ہمیں نہیں پتہ ہوتا، ہم نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے بہت محنت کے باوجود بھی ہم وہ کچھ حاصل نہیں کر پا رہے ہوتے جو شاید ہم ڈیزرو کرتے ہیں یا شاید ہم حاصل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ آج کی کہانی میری ایک ایسی بہن کی ہے جنہوں نے مجھے بہت دور سے اپنی کہانی بھیجی، پاکستان سے باہر وہ رہتی ہیں، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے ساتھ استغفار کا جو میریکل ہے، اس کی سٹوری آپ ضرور شیئر کیجئے اپنے سننے والوں سے، کیونکہ وہ کہتی ہیں کہ مجھے اس سے اتنا فائدہ ہوا، آپ یقین جانیے کہ ایک ٹائم ایسا آیا تھا کہ ہم وہ ملک چھوڑ کے واپس پاکستان آنا چاہ رہے تھے، اور گلف اسٹیٹ میں وہ رہتی ہیں، اور وہ کہنے لگی کہ ہم پاکستان واپس آنا چاہ رہے تھے کیونکہ ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ اب ہم یہاں سروائیو نہیں کر سکیں گے، لیکن کہتی ہیں پھر میں نے استغفار اور یہ ایک سورہ اس طرح سے پڑھنا شروع کی تو آپ یقین کیجئے 1 مہینے میں حالات بالکل بدل گئے، اور ہم جو واپس آنے کے لیے سوچ رہے تھے کہ ہم وہاں جا کے اپنا چھوٹا موٹا ہی صحیح کچھ وہاں پہ کر لیں گے، ظاہر ہے یہی ہوتا ہے انسان کو کہ پاکستان واپس آ جائیں تو اپنا گھر ہے اگر تو چلیں، ہمیں کم از کم رینٹ وغیرہ سے جان چھوٹ جائے گی اور کسی نہ کسی طرح ہم اپنا سرکل چلا لیں گے۔ تو کہنے لگی وہ سب کچھ حالات واپس پلٹ گئے، اور اب آپ یقین کریں کہ میرے گھر میں بہت خوشحالی ہے الحمدللہ۔ تو بس جناب آج کی ویڈیو میں ان کی سٹوری شیئر کریں گے، کس طرح سے انہوں نے استغفار ہوئی سورہ جو انہوں نے بتائی ہے پڑھی ہے وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ ویڈیو کو کمپلیٹ واچ کیجیے گا تاکہ آپ کے چھوٹے چھوٹے سوال جو آپ کے ذہنوں میں آتے ہیں استغفار کے حوالے سے، ان سب کا رپلائی بھی آپ کو انشاءاللہ اس ویڈیو میں ملے گا۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ جی میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ استغفار سیریز کی ایک اور ویڈیو لے کے آپ لوگوں کے سامنے پھر آ گئی ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی بہن کی سٹوری بھی شیئر کروں گی۔ ہوپ فلی آپ کے لیے بہت موٹیویشنل سٹوری ہوگی، اور آپ لوگ اس کو سن کے ابھی سے استغفار شروع کر دیں گے۔ تو جناب لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ میری طرف سے کہ چینل پہ نئے تو چینل سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیو پسند آئے تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کے ضرور شیئر کیجیے گا۔ تو جناب ان کی کہانی انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ تو یہ کہتی ہیں کہ میرے ہسبینڈ کی نا بہت اچھی جاب تھی، اور میرے ہسبینڈ شادی سے پہلے سے یہاں پہ سیٹل تھے، اور شادی کے کہتی ہیں سال کے بعد تقریباً میں آ گئی یہاں پہ، اور یہاں آنے کے بعد میرے ماشاءاللہ 2 بچے ہوئے، اور ہمارا زندگی کا سرکل بہت بہتر ہی چل رہا تھا، اور مطلب کہتی ہیں کوئی اتنی زیادہ نہیں تھا کہ ایسے کہ میں کہوں کہ بہت کوئی امیر کبیر تھے، لیکن ہاں الحمدللہ بہت اچھا سرکل چل رہا تھا۔ گھر بھی وہ کہتی ہیں ہم پاکستان بھی مطلب جو فیملی تھی ہسبینڈ کی تو وہاں بھی ہم پیسے ویسے بھجوا دیا کرتے تھے، لیکن کہتی ہیں سڈنلی ایسا ہوا کہ ہسبینڈ جو ہے نا وہ جاب لیس ہو گئے۔ اب کہتی ہیں کچھ عرصہ تو ہم نے اپنی سیونگ سے گزارا کر لیا، لیکن اس کے بعد اب ہسبینڈ کوشش میں بھی لگے ہوئے تھے کہ کسی نہ کسی طرح میں یا تو کوئی جاب کر لوں یا کوئی بزنس جو ہے نا وہ میں سٹارٹ کر دوں، لیکن کہتی ہیں وہ کہیں پہ بھی نا ہمارا نہیں ہو پا رہا تھا۔ تو کہتی ہیں سچویشنز بہت خراب تھی، آپ کو پتہ ہے بچے جو ہے نا وہ اسکول گوئنگ تھے، اور اسکولنگ اچھی خاصی مہنگی ہوتی ہے ان جگہوں پہ، تو کہتی ہیں وہ بچوں کی فیس وغیرہ جمع کرانا اور مطلب بچوں کے سارے اخراجات پورے کرنا ہمارے بس سے باہر ہو رہے تھے۔ تو کہتی ہیں اسی حالات میں تقریباً ہمیں 5 ماہ گزر گئے، اور پھر گھر والوں نے وہاں سے کہنا شروع کر دیا پاکستان سے کہ آپ لوگ اتنے مشکل حالات میں ہیں تو آپ لوگ بہتر ہے واپس آ جائیں، کیونکہ اگر وہاں پہ نہیں کوئی کام ہو پا رہا تو جگہ بدل لیں، شاید آپ کا کوئی کام بن جائے۔ تو کہتی ہیں میں نے اس دوران جو ہے نا نماز کہتی ہیں میں ریگولر پڑھتی تھی الحمدللہ، تو کہتی ہیں میں نے نماز اپنی جو پڑھتی تھی اس کے بعد میں نے سٹارٹ کر دیا نمازوں کے ساتھ ہی استغفر اللہ، اور اس کے ساتھ کہتی ہیں میں نے کیا کیا کہ رات کو سونے سے پہلے نا، کیونکہ کہتی ہیں میں گھر میں بچپن سے دیکھتی آئی تھی اپنی مدر کو پڑھتے ہوئے کہ وہ رات میں سونے سے پہلے سورہ واقعہ، سورہ ملک اور سورہ رحمان ضرور پڑھتی تھی۔ تو کہنے لگی اب ظاہر ہے بچوں کے ساتھ ہم لوگ ٹائم کا شارٹیج تو ہوتی ہے، ظاہر ہے جو میری بہنیں مجھے سن رہی ہیں جن کے چھوٹے بچے ہیں وہ اس بات سے اگری کریں گی کہ بس ہم لوگوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کسی نہ کسی طرح ہم لوگ نماز جو ہے نا وہ پوری کر لیں، اور چھوٹی چیزیں یا چھوٹی چھوٹی صورتیں جو ہے نا وہ اکثر ہی اگنور کر جاتے ہیں ہم، یا ہم سے نگلیکٹ ہو جاتی ہیں، اگنور تو نہیں کہیں گے استغفر اللہ، تو ایسا ہوتا ہے کہ ٹائم کی کمی کی وجہ سے ہم نہیں پڑھ پاتے۔ تو کہنے لگی میں نے کہا کہ میری امی نے مجھے کہا کہ تم سورہ واقعہ لازمی پڑھو کیونکہ اس سے بہت برکت ہوتی ہے، اور رزق میں برکت دیکھیں سب سے بڑی چیز ہوتی ہے رزق میں برکت، تھوڑے میں بھی زیادہ انسان کو لگنے لگ جاتا ہے۔ تو کہنے لگی میں نے وہ سورہ واقعہ پڑھنا شروع کی ڈیلی رات میں، اور ساتھ ہی ساتھ کہنے لگی میں نے استغفار بھی شروع کر دیا۔ تو کتنے لگی اب دیکھیں استغفار کے حوالے سے پھر میں یہاں پر ایک چیز کلیئر کر دوں کہ اگر آپ صرف استغفر اللہ پڑھ لیتے ہیں تو کافی ہے، ٹھیک ہے، سب سے چھوٹا استغفار ہے استغفر اللہ، ٹھیک ہے وہ پڑھیے۔ اچھا
تو کہنے لگی میں نے استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دیا. اب وہ کہنے لگی میں نے اس چیز کو کوئی ریسٹرکٹ نہیں کیا تھا کہ میں صرف استغفر اللہ پڑھ رہی ہوں. کہنے لگی کبھی میں پڑھ لیتی تھی استغفر اللہ، اور کبھی میں استغفر اللہ و توبو الیہ کی تسبیح کر لیتی تھی. پھر اس کے علاوہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و توبو الیہ، کہنے لگی یہ بھی میں پڑھ لیتی تھی. تو کہتی میں نے یہ پڑھنا شروع کر دیا، اور کہنے لگی میں نے بغیر کسی کاؤنٹنگ کے پڑھا، مطلب کوئی یہ نہیں کہ 100-200 دفعہ، کتنی جتنا مجھے میرا دل کرتا تھا نا. اور یہ ایسی چیز ہے جب ایک دفعہ آپ نے کرنا شروع کر دیا نا تو آپ کا دل خود بخود کرے گا اس کو کنٹینیو کرنے کے لیے، اور آپ ہر وقت پڑھتے رہیں گے. تو کہنے لگی میں بس نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد بیٹھتی تھی اور جتنا مجھ سے پڑھا جاتا تھا میں پڑھنا شروع کر دیتی تھی. تو کہتی کبھی 2 تسبیحاں کر لیں، کبھی 3 کر لیں، کبھی 10 کر لیں. اور کہنے کی پھر میں نے کاؤنٹر لے لیا، میں کاؤنٹر سے پڑھنا شروع ہو گئی. کسی دن میں نے 1000 دفعہ پڑھ لیا، کسی دن 2000 دفعہ پڑھ لیا. تو کہنے لگی لیکن میں پڑھتی ضرور تھی. تو کہنے لگی یہ تو میری روٹین ہو گئی. تو کہنے لگی آپ کو میں بتاؤں کہ صرف 1 مہینہ گزرا تھا، اور 1 مہینے کے اندر میرے ہسبینڈ کیونکہ ٹرائی میں لگے ہوئے تھے. بہرحال دیکھیں اللہ تعالیٰ نا کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا، محنت کا پھل ضرور دیتا. تو کہنے لگی میرے ہسبینڈ نا بہت ٹرائی میں تھے کہ کسی طرح کوئی جاب ہو جائے یا کوئی کام ہو جائے. کہنے لگی پھر اسی دوران جو ہے نا ان کے ایک دوست ہیں، اور انہوں نے کہتی ہیں اللہ ان کا بھلا کرے، انہوں نے جناب وہ بزنس کرتے تھے وہاں پہ اور اچھا ان کا بزنس تھا. انہوں نے مجھے کہا، میرے ہسبینڈ کو کہا سوری، کہ آپ جو ہے نا میرے ساتھ پارٹنرشپ کر لو کیونکہ آپ کا کوئی کام نہیں بن رہا، تو ہم اللہ کا نام لے کے آپ سٹارٹ کر دیں تھوڑے بہت سے، تو کیا پتا اسی میں ہی آپ کا جو ہے نا کچھ بن جائے اور آپ کو واپس نہ جانا پڑے. کیونکہ دیکھیں جو لوگ ملک سے باہر جاتے ہیں نا وہ بیچارے اچھے مستقبل کے لیے جا رہے ہوتے ہیں. تو کہنے لگی ہمارا بھی یہی تھا کہ چلیں کچھ اتنا کر لیں کہ جب کچھ عرصے کے بعد ہم جائیں واپس پاکستان اپنے گھر جائیں تو بچوں کے لیے کچھ تھوڑا بہت کیا وہ، تاکہ وہاں جا کے بھی ہم سیٹ ہو سکے. تو کہنے لگی وہ میرے ہسبینڈ نے کہا چلو ابھی جب تک مجھے کوئی کام نہیں مل رہا تو میں ان کے ساتھ ہی سٹارٹ کر لیتا ہوں. اب انہوں نے کہا جی شروع میں آپ کو نا بہت کیونکہ ظاہر اب آپ کے پاس اتنا پیسہ تو نہیں ہے، سیونگز آپ کی ختم ہو رہی ہیں، تو آپ کام سٹارٹ کریں اور تھوڑا بہت جیسے ہونا شروع ہوگا پھر آپ میرے ساتھ پارٹنرشپ میں انویسٹمنٹ بھی کر لیجیے گا. تو کہنے لگی وہ اللہ کرنا ایسا ہوا کہ میرے ہسبینڈ نے ان کے ساتھ سٹارٹ کیا اور وہ بزنس ان کا جو ہے نا بڑا اچھا ایک دم سے چلنا شروع ہو گیا. تو کہنے لگی پھر وہ انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے اب تمہارا جو اس میں حصہ بنتا ہے اس میں سے تم ہاف لے لو 50%، اور جو پروفٹ تھا، اور باقی جو ہے نا تم دوبارہ اس میں انویسٹ کرو. تو کہنے لگی بس اس طرح سے چھوٹی سی انویسٹمنٹ سے ہم نے سٹارٹ کیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے نا ہمارا کام بڑھنے لگے. کہتی ہیں اب میں آپ کو بتاؤں کیونکہ اس بات کو کہنے لگی اس بات کو بھی تقریباً اب 3 سال گزر چکے ہیں. کہنے لگی اب آ کے ہم نے اپنا کام سٹارٹ کر دیا، اپنا بزنس سٹارٹ کر دیا. ان بھائی صاحب کو بھی بہت شکریہ جنہوں نے ہماری اس ٹائم پہ ہیلپ کی. تو کہنے لگی اپنا بزنس سٹارٹ کر دیا، بہت اچھا ہمارا کام چل رہا ہے. لیکن انہوں نے کہتی ہیں کہ میں نے وہ دن اور آج کا دن میں نے استغفار کو نہیں چھوڑا، کیونکہ بہت سی مشکلات، بہت سی پریشانیاں ہم سوچ بھی نہیں رہے ہوتے اصل میں ہمارے گناہ ہوتے ہیں، اور ان گناہوں کی وجہ سے نا ہماری بہت سی چیزوں میں رکاوٹ آنا شروع ہو جاتی ہے. تو کہنے کی بس وہ رکاوٹیں دور ہونا شروع ہو گئی. اب وہ کہتی ہیں کہ اب آپ یقین کریں مجھے اب کبھی کبھی کہتی ہیں الحمدللہ ایسا لگتا ہے کہ میں جو چیز دل میں سوچتی ہوں نا، جو چیز بس میں سوچ رہی ہوتی ہوں کہ ہاں مجھے یہ کرنا ہے، مجھے یہ لینا ہے، اس طرح سے کہنے کی میں وہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے مجھے دے دیتے ہیں کہ میں کہتی ہیں اتنی شکر گزار ہوتی ہوں کہ میری آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں کہ اللہ میں نے تو صرف دل میں سوچا تھا اور تو نے مجھے عطا کر دیا. دیکھیں جب یہ والی سٹیج آ جاتی ہے نا تو یہ سٹیج ہوتی ہے بہت بہت شکر گزاری والی. جتنا آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے نا پھر اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے گا. اور ایک اور چیز، ہمیشہ اپنا ہاتھ دینے والا رکھیں. آپ کے پاس جتنا ہے نا اس پہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ بس یہ مجھے مل گیا تو یہ میرا ہی ہے. اس میں سے ضرور کسی نہ کسی کا حصہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے کے بھیجا ہوگا. وہ آیا ہوگا مال آپ کے پاس، لیکن اس میں سے آپ دینے والا ہاتھ رکھیں. جب آپ دینے والا ہاتھ رکھتے ہیں نا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھا کے آپ کو واپس دیتا ہے. اس لیے ہمیشہ کوشش کریں کہ اپنے ارد گرد دیکھیں کوئی ڈیزرونگ انسان ہے، کوئی ایسا انسان ہے جس کو آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس کی اگر کوئی چھوٹی سی ضرورت پوری کر دیں گے تو وہ شاید وہ اس کے لیے بہت بڑی چیز ہو. بعض دفعہ ہمارے لیے کوئی چیز زیرو ہوتی ہے اور دوسرے بندے کے لیے اس کی بے شمار قدر ہوتی ہے، بے شمار اس کی قیمت ہوتی ہے. اس لیے لوگوں کی مدد کرنا شروع کر دیں اور بالکل خاموشی سے کریں، بغیر شور مچائے، اور پھر دیکھیں کس طرح سے اللہ تعالیٰ آپ کو رنگ لگاتا ہے. اور کہتے ہیں نا بھاگ لگا دیتا ہے اللہ، تو وہ اللہ جناب بھاگ لگاتا ہے نا. تو پھر ایک چیز اور بتاؤں کہ کبھی کسی کو بھاگ لگے، رنگ لگے دیکھیں نا تو یقین کیجئے پھر کہیں نہ اس کا ہاتھ دینے والا ہوگا. پھر کہیں پیچھے جا کے دیکھیے گا کہ کوئی ایسی جگہ ہوگی جہاں پہ اس کو خود بڑی ضرورت تھی لیکن اس نے اپنی ضرورت کو پسے پوش ڈال کے کسی اور کی ضرورت کو پورا کر دیا. اور پھر ایک اور چیز جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، اس کو ماں باپ کی دعائیں لگی ہوئی ہوں گی. یقین کریں جن لوگوں کو ماں باپ کی دعائیں لگتی ہیں نا یہ لوگ نکھر جاتے ہیں، ان لوگوں کی زندگیاں سنور جاتی ہیں. اس لیے اپنے ماں باپ کی بہت بہت خدمت کیجیے. اور ماں باپ کا کہاں مانے، میں کہتی ہوں
اور ہمیشہ ایک دعا اور بھی کیا کریں کہ اللہ پاک سب کے بچوں کو ماں باپ کا فرما بردار بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو ہمارا فرما بردار بنائے، آمین یا رب العالمین۔ تو یہ تھی جناب میری بہن کی پیاری سی سٹوری، اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا تاکہ آپ لوگ بھی اپنی زندگی میں استغفار کو شامل کریں۔ تو آج کی ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں، انشاءاللہ کل ایک نئے ٹاپک نئے ویڈیو کے ساتھ آئیں گے۔ جب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ، ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔